دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کی زندگیوں کا تحفظ کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کو ہٹانے کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اور پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہوگی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برادر ملک اور قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے پاکستان کا وزیر اعظم بننے پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی، نائب امیر شیخ عبداللہ بن حماد اور وزیر اعظم خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الثانی کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تاریخی تعلقات باہمی تعاون اور بھروسے پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے لیے دوسرا گھر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشکل اوقات میں قطری قیادت کی جانب سے حمایت اور تعاون کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سستی LNG کی فراہمی کے ذریعے قطر پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے تشدد میں اضافہ انسانی حقوق اور انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بے گناہ فلسطینیوں کی زندگیوں کا تحفظ کرے اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی پاسداری کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی وفات کے منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج صبح اسلام آباد میں راول چوک فلائی اوور منصوبے کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک بلیک لسٹ کمپنی کو منصوبے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ انہوں نے تیسرے فریق کے ذریعے منصوبے کی تکمیل میں تاخیر سے متعلق تحقیقات کرنے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے پر کام اکتوبر سن 2020 میں شروع کیا گیا تھا، تاہم کمپنی کی نااہلی کی وجہ سے یہ ابھی تک نامکمل ہے۔ شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی کہ ماضی میں ایسے منصوبوں کو 6 ماہ میں مکمل کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے اس سال 1 ستمبر تک منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ اس کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 12 بجے ہوگا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کو ہٹانے کی تحریک پر رائے شماری شامل ہے۔ نئے اسپیکر کے انتخاب اور نومنتخب اسپیکر کی حلف برداری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی لاہور میں آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری انتخابی عمل کے لیے اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ حمزہ شہباز پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے امیدوار ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں۔ ہنگو NA 33 میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہنگو 33 میں ضمنی انتخابات کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری پشاور سے صوبائی الیکشن کمیشن رومز کنٹرول کی نگرانی کریں گے۔ شکایات کی صورت میں عوام ان فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں: 051 920 4403 051 9210 838 051 920 4402 051 9210 837 اور فیکس نمبر 051 920 4404۔ پیپلز ڈیموکریٹک کی
पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर भारत के आइन को सबताज करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि जाफरानी रंग वाले झंडों की जमातों ने मुसलमानों को उनके घरों और जरिए मार्च से महरूम करने में एक दूसरे को मात देती है। चीन में 3 खलाबाज 183 दिन खला में गुजारने के बाद आज वापस उतरे। सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी के मुताबिक शेंजियू 13 खलाई जहाज बीजिंग की एक बड़ी खलाई ताकत बनने की मुहिम का ताज़ा तरीन मिशन है। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।